خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم سبحان الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین بقدر عزیز طلبہ علماء کرام، آپ لوگوں کے یہاں ہونے والے اس بزم میں آپ نے جو گفتگو کی ہے واللہ کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی مقررین آئے تو سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے اور احسن انداز میں گفتگو کی ہے. سبھی لوگ قابل دید ہیں اور سبھی جو ہے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں انعام دیا جائے. لیکن آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو اس وقت آدمی جب میدان میں آتا ہے تو پھر پوزیشن چند ہی لوگوں کو ملا کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جن کو پوزیشن مل گئی وہ سب سے اعلیٰ ہے اور باقی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. میں خود اپنے زمانہ طالب علمی کی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ میں جب جامعہ فریدیہ اسلام آباد میں اولیٰ کے درجے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں سے سفر کیا تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ کے اندر وہ بہت مدرسہ ہے بڑا، اور وہاں پر جو ہے مقابلے بھی پہلے کلاسوں کے اندر ہوتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیمی فائنل ہوتا تھا، پھر اس کے بعد فائنل، 3 مقابلے ہوتے تھے. تو سب سے پہلے میں نے پہلے سال کے اندر ہی وہاں پر اپنی کلاس میں مقابلے میں نام لکھوا دیا. لیکن میں نے تقریر کرنے کے بعد میری پوزیشن نہ آئی. اب وقتی طور پر انسان کو مایوسی ہوتی ہے کہ بھئی میری پوزیشن نہ آ گئی، لہٰذا جو ہے میں تقریر نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں اساتذہ نے، ہمارے بڑوں نے، ساتھیوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہلے سال تقریر کرتے ہوئے میری پوزیشن نہ آئی تو پھر دوسرے سال میں نے خود پھر ثانیے والے سال پھر میں نے جا کر کے مقابلے میں حصہ لیا. تو جب میں مقابلے میں حصہ لیا تو ثانیے کے سال پھر میری پوزیشن نہ آئی. دوسرے سال میں نے حصہ لیا، پھر پوزیشن آئی. پھر ثالثہ کا سال تھا اور اس سال کے اندر جو ہے جب میں نے مقابلے میں حصے کے لیے نام ڈالا، کلاس میں لڑکے زیادہ تھے تو اس کے نتیجے میں میرا نام جو ہے وہ قرآن اندازی میں نہ نکلا، جس کی وجہ سے میں حصہ لینے والوں میں شامل نہ ہوا. پھر جب رابعے کا سال آیا، یعنی 4 سال میں مسلسل حصے لیتا رہا، رابعے کا سال آیا تو رابعے کے سال میں میں نے وہاں پر تقریری مقابلے میں حصہ لیا. اور حصہ لینے کے بعد جب وہاں پر تقریر کی تو میرے بعد ہمارے ساتھی تھا، شاید آپ میں سے بعض حضرات جانتے ہو، یہاں یہ کالج درائے میں رہنے والا تھا، ابھی ان کا انتقال ہو چکا ہے. وہ مدرسے سے نکل گئے تھے، پھر وہ کہیں کام کے سلسلے میں تھے تو ان کو خطیب کہا جاتا تھا. تو وہ ختم نبوت کے مقابلوں میں وہاں پر حصہ لیتے تھے، ان کی باقاعدہ پوزیشن بھی آتی تھی. لیکن یہ 4 سال محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رابعے کے سال میں نے وہاں پر حصہ لیا تو کلاس کے اندر میری پہلی پوزیشن آئی. اس کے بعد میں وہاں سے سیمی فائنل مقابلے کے لیے سلیکٹ ہوا. کلاس سے جس لڑکے کی پہلی پوزیشن آتی تھی وہ وہاں پر مسجد میں جایا کرتا ہے، تو میں مسجد میں چلا گیا. مسجد میں جانے کے بعد میں نے وہاں پر مقابلے میں حصہ لیا. تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے سمجھتے ہیں ہمارا تقریر کرنے کا پہلا نمبر ہے، لہٰذا پوزیشن آخر والوں کو ملتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے وہ شروع میں تقریر صحیح نہیں کر سکتے. تو میرا تقریر کرنے کا پہلا نمبر تھا اور اس وقت میرا موضوع تھا فتنہ قادیانیت اور جہاد کے عنوان سے موضوع تھا. تو آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا مدرسہ، پھر اولیٰ سے لے کر وہ دور حدیث تک سارے لڑکے وہاں پر ہوتے تھے. تو وہاں پر سیمی فائنل مقابلہ ہوا. تو میں نے پہلے تقریر کی تو میں نے پہلے مایوس بھی ہو گیا. ساتھیوں سے کہا کہ بھئی اگر میں تقریر کروں گا بھی تو میری پوزیشن نہیں آئے گی کیونکہ پہلی تقریر میری ہے. ساتھیوں نے مجھے حوصلہ دیا. میں جب وہاں پر چلا گیا، جانے کے بعد میں نے تقریر کی تو اللہ کے فضل سے اسی مقابلے کے اندر پہلے نمبر سے میری پہلی پوزیشن آ گئی. سیمی فائنل سے جیسے میں فائنل میں گیا تو فائنل میں بعد میں طالب علم جو ہے وہ
گھنٹہ لگاتے لگاتے انسان کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے. تو جب ساؤنڈ خراب ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ میں نے تقریر کی. جب میں فائنل میں گیا تو فائنل میں جو لڑکا سیمی فائنل میں مجھ سے پیچھے ہوا تھا وہ مجھ سے آگے ہو گیا. اس کی پہلی پوزیشن ہے، میری دوسری آ گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہماری پوزیشن نہ آ گئی تو ہم اس کام کو ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم اس کے اندر لگے رہیں. آج نہیں تو آئندہ سال آئے گی، آئندہ سال نہیں آئندہ سال آئے گی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ مدرسے سے نکلے اور میں نے زمانہ طالب علمی میں غالباً میرا سادسہ یا سابعہ کا سال، خامسہ یا سابعہ کا سال تھا. میں نے ٹیکسلے کے اندر ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، وہ جب جمعے کو نہیں ہوتا تھا تو میں اس کی جگہ پر آ کر جمعہ پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا. حالانکہ طالب علم تھا. آج کل مولوی فراغت کے بعد جو اپنے اظہار معافی زبین نہیں کر سکتے، اس لیے آپ سارے لوگ قابل دید اور قابل تحسین ہیں. ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم اس سے معافی بھی چاہتے ہیں. ہم نے بھرپور کوشش کی.